السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہو۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے خاص انعام کیا ہے ہم میں سے؟ تو کیا اللہ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ یہ اللہ کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ مثلاً ایک شخص مفلس اور نادر ہے، اگر وہ کسی دولت مند اور صاحب منصب اور حیثیت شخص کو حق کی دعوت دیتا ہے تو وہ اس سے حقارت بھرتی نظر ڈال کر مسکرائے گا کہ اس کو دیکھو اور اس کی اوقات کو دیکھو، یہ سمجھنے چلا ہے مجھ کو۔ حالانکہ اصولی طور پر اس صاحب حیثیت شخص کو غور کرنا چاہیے کہ وہ جو بات اس سے کہی جا رہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط، نہ کہ بات کہنے والے کا مرتبہ و منصب کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم لوگوں کی آزمائش کرتے ہیں۔ صاحب حیثیت لوگ تو دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کا انعام اور احسان تو ہم پر ہوا ہے، دولت مند تو ہم ہیں، چودراہٹیں تو ہماری ہیں۔ یہ جو گرے بڑے طبقات کے لوگ ہیں ان کو ہم پر فضیلت کیسے مل سکتی ہے؟ مکہ کے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے اپنی کتاب نازل کرنی تھی، کسی کو نبوت دینی ہی تھی تو اس کے لیے کوئی رجل من قارتین عظیم منتخب کیا جاتا۔ یعنی یہ مکہ اور طائف جو دو بڑے شہر ہیں، ان میں سے بڑے بڑے سردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑی بڑی شخصیات ہیں، ان میں سے کسی کو نبوت ملتی تو کوئی بات بھی تھی۔ یہ کیا ہوا کہ مکہ کا ایک یتیم جس کا بچپن مفلسی میں گزرا ہے، جوانی مشقت میں کٹی ہے، جس کے پاس کوئی دولت ہے نہ کوئی منصب، وہ نبوت کا دعویٰ دار بن گیا ہے۔ اس قسم کے اعتراضات کا ایک اور مسکت جواب اسی صورت کی آیت میں ان الفاظ میں آئے گا، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے اور کس میں اس منصب کو سنبھالنے کی صلاحیت ہے۔ جیسے طالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ کیسے بادشاہ بن سکتا ہے جبکہ اسے تو مال و دولت کی وصیت بھی نہیں دی گئی۔ ہم دولت مند ہیں، ہمارے مقابلے میں اس کی کوئی مالی حیثیت نہیں۔ اس کا جواب یوں دیا گیا کہ طالوت کو جسم و علم کے اندر کشادگی عطا فرمائی گئی ہے، لہٰذا اس میں بادشاہ بننے کی اہلیت تم لوگوں سے زیادہ ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ان غریب نادار مومنین کے ساتھ آپ کا معاملہ کیسا ہونا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ رَحْمَةً أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے وہ لوگ جو ہماری آیت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کی خاص رحمت کا مظہر یہ ہے کہ تم میں سے جو کوئی کسی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے گا جہالت کی بنا پر، پھر وہ اس کے بعد توبہ کرے گا اور اصلاح کر لے گا تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیت کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ان پر غور و فکر کریں اور مجرموں کا راستہ واضح ہو جائے۔ یہاں پر مفصل الآیات کے بعد ينفر بها معذوف مانا جائے گا، یعنی ہم آیات کی تفصیل اس لیے بیان کرتے ہیں کہ لوگ آپ پر غور و فکر کریں۔ اگر وہ ان پر غور کریں گے، تفکر کریں گے تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر واضح ہو جائے گا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنوں سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔